کہتے ہیں بعض وہابی کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، مجبوری کے تحت ہو جائے گی جب اور کوئی چیز نہ ملے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کے پاس جو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوتی، ان سے پوچھیں بھینس کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ حلال نہیں ہے؟ کیا اس میں 7 حصے نہیں ہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس لیے ذبح نہیں ہوئی۔ حضور نے تو پھر گائے بھی ذبح نہیں کی، حضور نے تو 100 اونٹ ذبح کیا ہے۔ تو تم بھی اپنے ملکوں میں قربانی میں صرف اونٹ ذبح کیا کرو نا، بس بیٹھے رہتے ہیں مسئلے بڑھاتے رہتے ہیں۔ بھینس کی قربانی کا شرعی حکم ارشاد فرما دیں۔ بھینس کی قربانی جائز ہے؟ بھینس کی قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، وضاحت فرما دیں۔ بھینس کی قربانی بالکل ٹھیک ہے۔ سارے حلال جانور جو گھروں میں پالتو ہیں نا اور مویشی ہیں کہ وہ چارہ کھاتے ہیں، درندے نہیں ہیں، گھوڑے اور گدھے نہیں ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ یہ بھینس جو ہے یہ بالکل گائے کے حکم ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں سارے مانتے ہیں کہ 15 گائے ہوں 15 بھینس ہو، کہتے ہیں وہ بکرواری زکوٰۃ لگا دو، اس وقت گائے شمار کرتے ہیں، مگر جب قربانی کی بات آتی ہے جھگڑا کرتے ہیں۔ بالکل جائز۔ مسئلہ یہ ہے جی بھینس جو ہے، بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے 8 ازواج 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا۔ نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور، 8 ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8۔ کون سا؟ بکرا، گائے، اونٹ اور بھیڑ۔ بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا۔ ہم مانتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہوا؟ اختلاف یہ ہے جی جو بھینس ہے اور کٹا ہے کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں، یہ اختلاف ہے، معمولی سا، عام فہم سا۔ یہ کوئی فقہ حنفی اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ اہل حدیث کے اندر دونوں طرف جید علماء، احناف کے اندر جید علماء، بریلویوں میں جید علماء۔ اختلاف کیا؟ لغوی اعتبار سے، آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جو کسی سپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے۔ گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ گھوڑے کا گدھے کے ساتھ انٹرکورس ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی اور جینیٹیکلی ان کی فیملی اوپر جا کے ایک ہے، اور گائے اور بھینس کی فیملی ایک نہیں ہے۔ کہ بھینس تو پانی میں رہتی ہے، بھینس کا 1 مخصوص 2 مخصوص 3 مخصوص کلر ہوتے ہیں، گائے ہر کلر میں ملتی ہے، پانی سے بھاگتی ہے۔ دونوں قسموں میں آپس میں عادات کا بھی فرق ہے اور آپس میں انٹرکورس بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھینس کی قربانی ثابت ہے نہ کٹے کی۔ یہ آپ نے بتایا کہ جو جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو بہت سے علاقوں میں بھینس یا ہیلے بھی کر دیتے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فائن ایک سوال کیا جانور ذبح کرنے کے تعلق سے بہت سی جگہ بھینس اور ہیلے کی قربانی ہوتی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، کرنا تو یہ چاہیے کہ جن جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہی جانوروں کی قربانی دی جائے۔ اور بہیمۃ الانعام جو جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بھیڑ اور اس کی جو میل فیمیل مذکر مؤنث، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 4 چیزوں کو ذبح کیا جائے گا۔ مطلب 4 نسل کے 8 جانور ہوں گے نا، مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث، ٹھیک؟ تو 8 جانور ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جائیں گے۔ اس کے علاوہ جیسا بھائی نے سوال کیا کہ بھینس اور ہیلے کی قربانی کیا جائز ہے، اس معاملے علماء کا کثیر اختلاف ہے، کثیر اختلاف ہے۔ اس لیے کچھ نے کہا کہ جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے ہے، لہٰذا کہا زکوٰۃ دے دی جائے۔ اب جب گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تو بھینس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی، تو کچھ نے کہا جب بھینس کی زکوٰۃ دی جائیں گی تو بھینس کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس معاملے علماء کا اختلاف ہے، تو اس بات میں یاد، جیسا کہ سلام اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ایک جو ہے اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں، سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، ثناء اللہ امرتسری۔ بہت سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، بہت سو کا قول ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ ہم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائیں گی۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے زکوٰۃ تو دی جائیں گی کہ تو وہ گائے کی جنس سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن قربانی کیوں نہیں پھر اس کی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے علماء اس معاملے میں جو رائے رکھتے ہیں، ایک بہت اچھی رائے ہے، وہ یہ ہے
کہ کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے اور کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے. وہ کیسے؟ کچھ چیزوں کا کرنا احتیاط میں بہتر ہے اور کچھ چیزوں کا نہ کرنا احتیاط میں بہتر ہے. بھینس کو زکوٰۃ میں گائے کی جنس پکڑنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. بھینس کو گائے کی جنس پکڑنا زکوٰۃ میں بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ دینے پہ بہت سخت انجام ہے. وہ جانور جو ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے رونتے ہوئے جائیں گے روز قیامت. تو بہتر ہے، اس لیے کہا دیا جائے زکوٰۃ کے اندر. دوسرا، قربانی میں وہ منع کرتے ہوئے اس لیے کہ قربانی میں بہتر ہے کہ نہ کی جائے، چونکہ رسول اللہ نے نہیں کی. سمجھ رہے نا آپ کو؟ کچھ میں کرنا بہتر ہے، کچھ میں نہ کرنا بہتر ہے. تو ایک ہی جانور ہے، زکوٰۃ میں بہتر ہے دے دے، چونکہ فرض چھوٹ جائے گا نہ دے تو، اور قربانی میں نہ کرے اس لیے کہ کوئی گناہ تھوڑی ہو رہا نہ کرنے کا. 4 قسم کی اسپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے، جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں. سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی. اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہیں. باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے. تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ. بہت سارے سوچ رہے ہوں کہ لو یہ ہمارا لذیذ ترین جو ہماری ایک ڈش ہے کٹے شریف کی، وہ تو آج بیان ہی نہیں ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ کرو، کہ نوع من البقر ہے، یہ بھی گائے کی ایک نسل ہے. لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ باوجود کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں یہ جانور تھے لیکن قربان نہیں کیے گئے. تو ٹھیک ہے، علماء کا اختلاف موجود ہے. اگر تو کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ کسی صحابی نے اس کو ذبح کیا ہو، تو میں اور آپ کیا جرت رکھتے ہیں کہ ہم کہیں ہم نے نہیں کرنا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہیں منع کرنے والے؟ ہماری طاقت کیا ہے کہ ہم کسی کو روکیں؟ لیکن اگر صحابہ کرام نے باوجود اس کے کہ جانور تھے نہیں کیا، تو پھر کسی کی جرت کیا ہے کہ وہ منوائے کہ یہ بھی سنت ہے؟ ویسے تو حلال جانور. اس لیے قربانی وہ کریں جن جانوروں کا تذکرہ آ گیا. اگر آپ مزے کی بات کرتے ہیں کہ مزیدار بڑا ہے، تو ہرن کم مزیدار ہے، ہرن بھی کر لیا. کیا نیل گائے، اس کے تو نام کے ساتھ بھی گائے آتا ہے، وہ کم مزیدار ہے؟ وہ تو عربوں کی پسندیدہ چیز تھی. وہ کیوں نہیں قربانی پہ صحابہ نے کی؟ شکار بھی کرتے تھے. تو مومن بحث میں نہیں جاتا، مومن کہتا کہ علماء نے کہا ہے کہ نوع من البقر ہے، یہ گائے کی قسم ہے. ٹھیک ہے، لکھا ہے لغت والوں نے. لیکن سوال یہ ہے کہ قسم ہونے کے باوجود بھی اس کی گردن پہ قربانی کے وقت کسی صحابی نے چھری چلائی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اور مومن وہ ہوتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اگر کوئی شک کی بات آ جائے نا اس طرح کی، تو میرے محترم بھائیو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حلال ہے، آپ ویسے بھی اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں.